القاب ہیں، القاب۔ اس لیے نام کے امام بہت بن جاتے، کام کے امام نہیں بن سکتے۔ نام کا بننا یہ آسان ہے، کام کا امام بننا مشکل ہے۔ نام کا امیر المومنین بن جانا آسان ہے، کام کا امیر المومنین بن جانا مشکل ہے۔ نام کا اولی الامر بننا آسان ہے، حقیقی اولی الامر بن جانا یہ مشکل ہے۔ نام کا امام آسان ہے، لیکن کام کا جس کی دلیل قرآن سے ہو اور 14 کے فرمان سے ہو، ایسا امام زمانہ بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ 14 معصومین کی عصمت و طہارت پر 12 کی امامت و ولایت والے عقیدے کے ساتھ اگر ان کے فرمان پر عمل نہ کریں تو سب جانتے ہیں وہ عقیدہ بیکار، اس لیے کہ عقیدے میں کمزوری ہے۔ وہ مثال چھوٹی سی دوں، ایک آدمی خالص دودھ پیتا رہا، مہینے کے بعد اس کا چہرہ بتاتا ہے ریڈ بلڈ ہے، صحت مند ہو گیا ہے، خالص دودھ پیا ہے۔ ایک آدمی دودھ پیا ہے ملاوٹ والا، اس کے چہرے پر اثرات ہی نہیں ہیں، اثرات ہی نہیں ہیں، کیا کہو گے؟ یہ حقیقی دودھ پیتے یا یہ چہرہ سرخ ہو گئے، اس کا دودھ حقیقی تھا۔ دیکھیں آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ملاوٹ والا دودھ پلائے؟ نہیں پسند کرتے، نہیں پسند کرتے تو عقیدہ ملاوٹ والا ہو، عمل ملاوٹ والا ہو، دین ملاوٹ والا ہو، امام زمانہ کی تعریف میں ملاوٹ ہو، جی آپ وہ پسند نہیں کرتے، لہذا پسند نہیں کرتے تو ملاوٹ والے فضائل بھی نہ سنیں، ملاوٹ والے فضائل پڑھنے والے کو نہ بلائیں، ملاوٹ والے دین، ملاوٹ والے عقیدے سے بچیں، اس لیے کہ تمام فتن و فساد جو دین و ایمان کو برباد کرنے کے لیے ضروری تھے سارے جمع ہو گئے ہیں، اور سارے جمع ہو گئے ہیں فقط اور فقط محمد و آل محمد علیہ السلام کے شیعوں کے خلاف۔ دوسرے تو وہ ہیں جو ان کی امامت و ولایت کے قائل نہیں ہیں، یہ حالانکہ جو ان کی ولایت و امامت ہے اس کا حکم تمام امت کو ہے، ایک مکتب کو نہیں ہے، اور آپ نے مان لیا جن کو، انہیں نہیں مانا، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ نبی نے فرمایا، جب جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ آ گئی، ہمارے پتہ ہے وہ واجب الاطاعت ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ ذات واجب ہے، آپ نے فرمایا ہے آپ کی ذات واجب الاطاعت ہے، ہم نے سمجھ لیا، لیکن یہ فرمائیں اولی الامر کون ہیں، اس بات کو سمجھنا۔ اولی الامر وقت کے امام کو فرماتے ہیں، اولی الامر وقت کا امام ہے، اولی الامر وقت کا صادق ہے، صادق وہ نہیں جس کو بندے بنائیں، صادق وہ جس کو قرآن صادق فرمائے۔ یہ کہ اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کسی بھی زمانے کا مسلمان پیدا ہو اور یہ آیت پڑھے کونوا مع الصادقین، دیکھے ہمارے زمانے میں تو کوئی سچا نہیں ہے، جی کیا کہے گا، حیران ہو جائے گا، یا اللہ یہ آیت تو فقط بطور تلاوت ہے، بطور ہدایت تو نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا کہ صادق کون ہے، صادقین کی صداقت کی مسند پر 14 فائز ہیں اپنے اپنے زمانے میں۔ اللہ کے نبی کے فرامین کو پڑھو تو یہ ثبوت ملتا ہے، اللہ کے نبی عجب نہیں کہ ان کی طرف سے جواب آئے، جب تک میں ہوں میں صادق بھی ہوں، اولی الامر بھی ہوں، امام زمانہ بھی ہوں۔ میرے بعد جابر نے پوچھا سرکار آپ کے بعد، پھر بھی مبہم جواب دیا، فرمایا آپ کے بعد وہ 12 ہوں گے جن میں پہلا میرا بھائی ہوگا، آخری میرا بیٹا ہوگا۔ جی میں تُساں سبحان اللہ دے جابر بن عبداللہ انصاری جو نبی سے سن رہے تھے، ان کی ایمان و ایمان میں اضافہ ہوا۔ عرض کرتا ہے قبلہ فسر لنا قولک، اپنے قول کا جو ہے وضاحت فرمائیں،
وہ کیسے 12 ہوں گے؟ فرمایا جابر ان کی تعداد 12 ہوگی، کلہم من قریش، وہ 12 کے 12 خاندان قریش سے ہوں گے، سارے ہاشمی ہوں گے، غیر ہاشمی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، جن بے مثال کے ماننے والے ہو تو اپنے ذمہ داری کا احساس کرو، ذمہ داری کا احساس کرو۔ اس وقت 12 صادق بھی آئے، اولو الامر بھی آئے، امام زمانہ بھی آئے۔ ہر امام نے اپنے وقت میں صداقت کی مسند پر فائز ہوئے اور اولو الامر بھی ہوئے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے دیکھا بھی ایمان کا کامل ہو رہا ہے، تو فرمایا جابر تو میرے 5ویں جانشین کے زمانے تک زندہ رہے گا، اسمہ اسمی، جو میرا ہم نام ہوگا، لقب بالباقر، جس کا لقب باقر ہوگا۔ پھر نبی نے فرمایا کیتا ہوں، جب وہ مبارک وقت آئے نا، تجھے ملاقات نصیب ہو، زیارت نصیب ہو میرے 5ویں کی، تو مجھ نبی کے اس کو سلام دینا۔ یہ جملہ بہت بڑی کافی اشتباہات کا جواب ہے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا جب ملنا تو کہہ دینا رضی اللہ عنکم۔ جملہ سمجھیے گا، نبی نے پیغام بھیجا ہے، کیا کہنا اس مان ہے؟ بولو جو سن رہے ہو، یہ کوئی مفتی فتویٰ لگانے سے پہلے کلام رسول سمجھے ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تجھے وہ ملاقات نصیب ہو تو مجھ نبی کے اس کو سلام دینا۔ خدا کرے امت کو اہل بیت کا مقام سمجھ آ جائے۔ میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، بزرگوں کا جملہ ہے، بہترین فرمایا ہے، فرمایا نبی اور آل نبی کو سمجھو۔ نبی وہ ہے جس پر دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ سلام بھیجتے ہیں، اور آل نبی وہ ہے جن کی خدمت میں اللہ کا نبی سلام بھیجتا ہے۔ پوری لاکھوں پوری امت جس کو سلام کرے وہ نبی ہے، نبی جس کو سلام کرے وہ آل نبی ہیں۔ اس لیے کائنات میں خون رسول کوئی نہیں ہے، ان کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے، آپ میں وہ صلاحیت ہونا چاہیے اس وقت اولو الامر کون ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں 2 رہنما چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری اطاعت اہل بیت۔ تو دونوں نے رہنا ہے قیامت تک۔ اب قرآن تو ہر مسلمان کے گھر آئے، تو اسے پوچھو مسلمان سے اس وقت کا امام زمانہ کون ہے، اس وقت قرآن کا ساتھی کون ہے، قرآن کا ساتھی بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں قرآن حدیث سے ہٹ کر، ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ یہ پوری ملت کو النبی کا پیغام ہے، نبی کا حکم ہے، نجات بخش فرمان ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 رہنما چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان دونوں کی سیرت اور ان کی سنت پر عمل کیا تو میں نبی ضمانت تمہیں دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب گمراہی بہت زیادہ ہے، یہ دلیل ہے کہ لوگوں نے قرآن و اہل بیت کے احکام پر عمل نہیں کیا، اور قرآن و اہل بیت کسی ایک فرقے کے نہیں، قرآن و اہل بیت نبی کا یہ فرمان پوری امت کے لیے ہے، انی تارکن فیکم الثقلین۔ کیا فرمان، کیا محنت ہے، تحقیق ہے۔ آیت اللہ سید حامد حسین رضوی اعلی اللہ مقام و شریف، جن نے ابقات الانوار کی 145 جلدیں لکھی ہیں، دشمنوں نے جو ہے نا وہ جلایا کتاب خانہ، 10 بچیں، اس میں 2 جلدیں حدیث ثقلین کے لیے خاص ہیں، جس قبلان مرحوم نے 1500 زیادہ کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں۔ نبی نے فرمایا قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فکر دیا ہے فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس اللہ نے عقل دی ہے تو عقل سے فائدہ اٹھاؤ،
قرآن بھی رہے گا قیامت تک، قرآن کا ساتھی بھی رہے گا قیامت تک۔ ڈھونڈو تلاش کرو وہ کون ہے جی۔ جیسے اس قرآن کی آیات سے ہے، صادقین کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ دلیل محکم ہے کہ ہر زمانے میں ایک سچے کا ہونا لازم ہے۔ کسی زمانے میں اگر سچا نہ ہو، 1500 سال ہو گئے ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے قبلہ میں تو موجود تھا، قرآن کا ہم پلہ سچا کون تھا؟ وہ تو تلاوت کے لیے آیت رہ جائے گی، ہدایت کے لیے نہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق قرآن اکیلا نہیں رہے گا، قرآن کا ساتھی قیامت تک رہے گا، حتیٰ کہ نبی نے فرمایا حتیٰ یاردا علی الحوض۔ یہ وہ نبی ہے جس کو کافر بھی صادق کہتے تھے، سچا۔ مسلمان ہو کر آپ کو اختیار ہے، جس کو کافر سچا کہتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے نہیں۔ نبی نے فرمایا حتیٰ کہ پولے صراط پر قرآن اور وارث قرآن اکٹھے ملاقات کریں گے، پھر میں اپنی امت سے پوچھوں گا ما فعلتم بالقرآن وعترتی اہل بیتی، بتاؤ میرے امتیو تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا گا؟ نبی نے فرمایا ہے ان اللہ حرم علیہ الجنہ من ظلم اہل بیتی، جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا جنت اس پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان فکر کرے، کچھ مولویوں نے آگے دیواریں دے دی ہیں جی، اختلاف اتنے پھیلائے ہیں، فرقہ واریت اتنا عروج پہ ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی حق کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پڑھ تو اچھا رہا تھا، لیکن بات افسوس ہے کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں تھا۔ وہ پڑھ تو قرآن رہا ہے، قرآن تو دیکھو، قرآن کے مطابق اولے الامر بھی قیامت تک رہے گا، صادقین میں سے صادق بھی قیامت تک رہے گا، اور وقت کا امام زمانہ بھی قیامت تک رہے گا۔ کبھی تو کسی عالم سے پوچھو اس وقت کا امام زمانہ کون ہے، اس وقت کا اولے الامر کون ہے جی؟ وقت کا جو ہے وہ بادشاہ کوئی کہیں کافر ہیں، کہیں یہودی ہیں، کہیں ہندو ہیں، تو پھر سارے وہ امام زمانہ ہیں؟ نہیں، حرام ہے۔ جس امام زمانہ کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے وہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہوگا جو قرآن کا ہم پلہ ہوگا۔ نہیں سمجھتے تو قرآن کو دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ نے حکم دیا، میرا حبیب ان کو کہہ دو قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اور میرا حبیب ان کو کہہ دو اگر پوری کائنات کے جن و انس مل کر قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں لا یاتون بمثلہ، قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ قرآن بھی بے مثال، قرآن ہو گیا بے مثال۔ تو خود اپنے عقل سے سوچو، قرآن بے مثال ہے تو جو قرآن کا ہم پلہ ہیں وہ بھی بے مثال کیوں نہیں کہتے؟ بے مثال، قرآن بے مثال تو قرآن کے وارث بھی بے مثال۔ اس لیے خالق نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، میرا حبیب ان کو کہہ دو اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے نا تو قرآن جیسی کوئی صورت لاؤ، قرآن جیسی کوئی صورت لاؤ۔ ہم کہہ سکتے ہیں پوری کائنات جمع ہو جائے، قرآن جیسی صورت نہیں لا سکیں گے اور اہل بیت جیسی سیرت نہیں لا سکیں گے۔ قرآن صورت میں بے مثال، اہل بیت سیرت میں بے مثال۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد، ثواب کی نیت سے پڑھیں، ثواب کی نیت سے۔ اللہ یا علی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بہت بہت مہم ہے جملہ نبی کا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جو مرے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے۔ نہ پہچانے کیا مطلب؟ وہ معرفت کیا ہوتی ہے؟ ان کی اتباع، ان کی اطاعت۔ امام زمانہ کے نعرے لگاتے ہیں اور امام زمانہ کی سیرت پر عمل نہیں ہے تو سمجھو اس بندے نے پہچانا نہیں۔ اگر پہچان لیتا تو اس کا عمل و کردار بھی اپنے وقت کے امام زمانہ کی سیرت کے مطابق ہوتا۔ اگر یہ پہچان لیتا تو مقدس مقام امام بارگاہوں میں
اور مراکز دینہ میں ان کی سیرت کے خلاف ان کے جشن نہ مناتا۔ وہ جشن جس پر 14 راضی ہوں، وہ جشن جس پر 14 راضی ہوں، 14 راضی ہوں گے تو پھر 14 کا رب راضی ہوگا۔ اس لیے ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ وہ جشنی نہیں ہے، وہ عزاداری بھی نہیں ہے جو 14 کی رضا کے خلاف ہو۔ جشن میں بھی پابند ہے اہل بیت کا ماننے والا، اور عزاداری میں بھی پابند ہے۔ ایسی عزاداری ہو جیسے حقیقی دودھ انسان کے چہرے سے نظر آتا ہے، اس کا اثر حقیقی دودھ پینے والے سے جو چہرے سے اثر حقیقی دودھ کا نظر آتا ہے، اسی طرح حقیقی سیرت، حقیقی عزاداری اور حقیقی میلاد سے بھی میلاد منانے والے، عزاداری منانے والے کا چہرہ و کردار بتائے گا۔ یہ بے مثال 14 کا مرید ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں ایک مثال ہے، قرآن مجید میں ہے، مثال نے غلط کہا میں نے، قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ روکتی ہے یا نہیں روکتی؟ روکتی ہے۔ اچھا، نمازی کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نمازی پکا ہے، فعل حرام بھی کرتا ہے، جی بے حیائی سے بھی نہیں بچتا۔ بتاؤ اس میں نماز کا قصور ہے یا نمازی کا؟ کیا خیال ہے جی؟ کس کا قصور ہے؟ نمازی کا قصور ہے، نماز کا قصور نہیں ہے۔ نماز کی تو خوبی ہے، بہترین آیات ہے۔ چیک کرنا ہو نمازی نے اپنی نماز کو، اپنے کردار کو دیکھے۔ اس کے کردار نے، معصوم نے فرمایا بقدر ما منعت صلاتوں کا قبلت صلاتوں کا، جتنے فیصد تیری نماز نے تجھے برائی بے حیائی سے بچا لیا ہے تو سمجھ لے اتنے فیصد تیری نماز قبول ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے بد اخلاق تھا، جی بے حیائی میں مرتکب ہوتا تھا، نماز کے بعد اسے حیا کرنا چاہیے، شرم کرنا چاہیے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ تو نماز کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں یہ ہے۔ ذرا اللہ نے فکر دی ہے، سوچو، مجلس کو عادت نہ سمجھو، رسم نہ سمجھو، سوچو اللہ نے فکر دیا ہے۔ یہ نماز کی خوبی ہے، نمازی کو بے حیائی برے کام سے روکتی ہے۔ ان پاک ہستیوں کا ذکر جس نے نماز نہیں پورا دین بچایا۔ جی آج کل تو بلایا جاتا ہے اس کو، جرا بندہ آخر وے بانی کو تو ساگی سلمان ہے، اللہ علاقے والا تانگ ہے، وہ پڑھاں لا دیں دے تاکہ میری جیب گرم کرے۔ اے ساگی ابو ذر آئی، واہ شکل تو دیکھ ابو ذر دی، سبحان اللہ۔ اے ساگی مقداد آئی، عزادار ہے ہی ہو، بات عزادار لفظ ہے گئی، وہ سارٹیفکیٹ اس جگہ پیا، یہ خوش تھا بیٹھے۔ کردار دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو۔ اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ تیرے اخلاق سے، کردار سے 14 کی سیرت کی خوشبو آئے تو شکر کر۔ یہ مجلس رواج نہ سمجھ، یہ عادت نہ سمجھ، مجبوری نہ سمجھ۔ اس مجلس کا اگر پڑھنے والے، سننے والے، مجلس کی دعوت دینے والے کے کردار پر اثر نہیں ہوا تو یہ عادت ہے۔ ثواب عادت کے ملے گا یا عبادت کا؟ عبادت کا۔ اچھا، جو اپنی مجالس عزاداری کو عبادت جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے تو پاواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوشش کرو وقت کا امام زمانہ کے نام، القاب، اولی الامر امام زمانہ کو کہتے ہیں، صادق بھی امام زمانہ کو کہتے ہیں، امام بھی امام زمانہ کو کہتے ہیں۔ اچھا، ہم نے 12 امام کی امامت پر ایمان ہے۔ اٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ 12ویں کے ساتھ، 12ویں کی صف میں اٹھنا ہے۔ اچھا، کیا ہم اس قابل ہیں کہ 12ویں کی صف میں جائیں، چلے جائیں خود بخود؟ آگے روکنے والے کوئی نہیں ہوں گے جی؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جی؟ رکاوٹ ہوگی جی، رکاوٹ ہوگی، چیکنگ والے کھڑے ہوں گے۔ آج کل تو موبائل پہ بھی جھوٹ چل جاتا ہے، میں پہنچ گیا جی، نہیں میں نے اس کے لیے اتنی دیر خریدی ہے، یہ تو میری خریدی کا نہیں، موبائل نہیں، امام فرمائے گئے جھوٹ بول رہا ہے۔ امام ہمارے دل کے راز سے واقف ہیں۔ اللہ اکبر، بچو تم، ہر محکمے کے لیے شرائط ہیں، وہ پورے کرے تو محکمے میں بھرتی ہو سکتا ہے۔ امام زمانہ کی فوج میں ایسے بھرتی ہو جائیں گے؟
جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے، بس جشن ہم منائیں گے، ایسے ہمیں جشن منانے کی اجازت مل جائے گی۔ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے عیب بتائے، اس لیے کہ عیب دور ہوں گے تو بے عیب 14 کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ ساری سکٹ دیوان والا ابو ذر تو سلمان آکھن والے کون بچو، اس کے شر سے بچو، یہ گداگر ہیں بدتر، یہ مذہب اور حسینیت کے دشمن ہیں، جو کسی ناقابل نااہل کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ سلمان ہے، بچو ایسے، ایسی چیز پسند بھی نہ کرو۔ وہ جو تمہارے عیب بتائے، من احبہ کا نہا کا، وہ تیرا حبدار ہے جو تیرے عیب بتائے۔ میں تو عادت کہنی واضح میں سجے میں کہوں خدمتی کی تین عیب والا میرے رسی گے، عادت بناؤ، عادت، دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، دین پر خود نافذ نہ ہو جاؤ، دین پر مسلط نہیں ہونا۔ ایسے بندے کو بلاؤ جو تمہارے عیب بیان کرے۔ اللہ میں بڑے بڑے مجتہدین کی خدمت میں ہم جاتے تھے، ہم پاکستان جا رہے ہیں، کوئی واضح و نصیحت کرو، وہ خود فرماتے ہم امام نہیں ہیں، ہمیں بھی واضح و نصیحت کرو۔ اللہ اکبر، کوشش کرو، کوشش کرو۔ سلمان ایسے سلمان نہیں بنا، حر ایسے حر نہیں بنا، جس کے بارے معصوم نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی تھی، انت حرون فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیان کیا ہے پہلے بندہ حقیر کو اور ان مومنین کو، مظلومین کے ماننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارہ مرکزی کے میں جس نے حصہ ملایا ہے، اللہ ان کی اس عبادت کو، ان کے مرحومین کی بخشش، ان کی دینی دنیاوی ترقیوں عاقبت بالخیر ہونے کا ذریعہ قرار دے۔ جو دلوں میں ولایت اہل بیت کا نور ہے اس میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما۔ سارے اہل بیت کے غم میں روتے ہو، پڑھنے والا پڑھتا ہے نا مصائب، روتے ہو تو ذہن میں رکھو ہم نہیں روتے، وقت کا امام زمانہ روتا ہے۔ کربلا جا کر، مولا امام حسین کے روزے میں جا کر، وقت کے امام زمانہ کے مصائب ہیں، علماء سے پوچھنا، زیارت الہیہ اب ترجمہ ہو گیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یا جدہ، یا جد الحسین، میرے جد حسین، اب کی علیہ کا بذل دموع دماغ، اے میرے جد حسین، میں آپ کی مصیبتوں کو یاد کر کے آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں۔ اب وہ معتبر حوالے ہیں کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ بلا آپ اکبر کی جوانی کو روتے ہیں، امام فرماتے ہیں نہیں، اگر اکبر بھی ہوتے وہ بھی اس مصیبت پر خون روتے۔ اچھا قبلہ، قاسم کی جوانی پر، عباس کی جوانی پر، مولا فرماتے ہیں اگر اکبر و قاسم و عباس بھی ہوتے وہ بھی خون روتے۔ طرف کر عرض کرتا ہے قبلہ بڑی مصیبت تو مولا حسین کی شہادت ہے، کیا آپ اپنے جد کی مصیبت کو یاد کر کے خون روتے ہیں؟ سنو کہ جملہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، امام زمانہ رو کر فرماتے ہیں جس مصیبت کو میں یاد کر کے صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں، وہ ہے شرابی کا دربار، وہ ہے شرابی کا دربار، میری ماں پھوپھیوں کا قید ہو کر جانا، اس منظر کو دیکھ کر جب دنیا کا شقی و بدبخت جو تخت میں بیٹھا تھا اور دنیا کی پاک مقدرات قید ہو کر کھڑی تھی، یہ وہ مصیبت ہے جس کو یاد کر کے میں صبح بھی خون روتا ہوں شام بھی خون روتا ہوں۔ بس ازادر آخری جملہ، اس لیے امام سجاد علیہ السلام جو کربلا کے مصائب کے بھی گواہ ہیں، کوفہ کے مصائب کے بھی گواہ ہیں، لیکن مولا سجاد علیہ السلام نے کربلا کے مصائب نہیں پڑھے، وہ مصائب نہ کوفہ کے پڑھے۔ جب بھی اس منظر کو دیکھا نا، جب دنیا کا شقی تخت پہ بیٹھا تھا اور یہ پاک بی بیاں رسول زادیاں بطول زادیاں قید ہو کر کھڑی تھی، تو غیرت مند امام فرماتا ہے یا لیت امی لم تلدنی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں شرابی کے دربار میں ماں پھوپھیوں کا قید نہ دیکھتا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ